منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ سورہ توبہ کی دوسرے آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دیکھیے، کچھ نوجوانوں نے کہا کہ مولانا محرم کا مہینہ آیا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں محرم کے تعلق سے جو جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں ہیں اس کو اپنے واٹس ایپ جو ہوتا ہے ہمارا، اس کے اسٹیٹس پہ رکھتے اس کا پرچار کر رہے ہیں جھوٹی حدیثوں کا، اور لوگوں کو محرم کے تعزیوں کے لیے جو نکالتے ہیں خرافات جو ہوتی ہے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ شرعاً محرم کی کیا حیثیت ہے، اور ان کی جو خرافاتیں ہیں ان خرافاتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ رکھیے، اور جو اسٹیٹس پہ من گھڑت حدیثوں کو جو شیئر کرتے ہیں آپ یہ بھی بتائیے کتنا سنگین جرم ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ اب وہ 4 مہینے کون سے؟ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ متوالیہ، 3 تو پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ ابھی جو مہینہ ہے نا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس سے پہلے والا بھی حرمت والا، اب اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ یہ تو 3 جو ہیں پے در پہ ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن میں نہیں بتایا رب العالمین نے، لیکن اللہ نے بتایا کہ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بتا کر پھر فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یا ظلم سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہ کرو، جیسا کہ کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، قرآن میں ہے نا سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام فیہ قتال، کہ لوگ آپ سے ان 4 مہینوں میں لڑائی اور جھگڑے کے بابت سوال کرتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا جھگڑا کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا علماء کہتے ہیں کہ اس میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں رب کی نافرمانی سے گناہوں کے کاموں سے بچو۔ کیوں؟ ذوالحجہ کے مہینے میں آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے عام مہینوں کی بنسبت، اور اس میں اگر آپ گناہ کا کام کرتے ہیں نا، برائی اور رب کی نافرمانی، اس میں گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں ہمیں گناہ کے کاموں سے بچنا ہے۔ اور خاص طور پر کیا ظلم کرتے ہیں معلوم ہے مسلمان ان 4 مہینوں میں؟ کون سا گناہ کا کام ہے؟ سب سے پہلا کام تو نوحہ اور ماتم۔ آپ جانتے ہیں لکڑی کا گھوڑا بناتے ہیں، تعزیہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کو پھر بازاروں میں گھما کر آخر میں جا کر کوئی کربلا کا میدان ہوتا ہے وہاں پہ کھڈا کھدا رہتا ہے، وہیں جا کر اس تعزیے کو دفن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی خرافاتیں اور ایسی بدعتیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عورتیں لے کر آتی ہیں، وہ گھوڑا ہوتا ہے نا گھوڑا، اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو نکالتی ہیں، اور ان کے دلوں میں امید یہ ہوتی ہے، ہاں ان عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو گھوڑے کے نیچے سے نکل جائے اب اس بچے پر کوئی مصیبت نہ آئے، یہ بچہ خوشحالی کی زندگی جیے۔ اس بچے کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں امام حسین کے سامنے ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اس بچے پر کوئی مصیبت۔ اب دیکھیے شرک کا دروازہ نہیں تو کیا ہے، ہاں یہ شرک نہیں تو کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے شریعت نے روکا۔ یہ نوحہ ماتم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام میری امت میں ایسے ہیں جن کو میری امت کے لوگ لا یترکونہن، میری امت کے لوگ ان 4 کاموں کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ کون سے؟ آپ نے فرمایا الفخر فی الاعصاب، قومیت کے بنیاد پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، نسب میں تانا زنی کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا والنیاحت، اور نوحہ کرنا۔ یہ جو محرم میں سینہ کبھی ہوتی ہے، عورتیں سینہ پیٹتی ہے، مرد اپنی چھاتیوں پر چھریاں مارتے ہیں۔ اللہ اوپر کیسی سینہ کبھی ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا قال النایۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی عورت امام کائنات نے فرمایا اگر وہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی ہے
تو تقام یوم القیامہ علیہا سربال من درع و جرب، آپ نے فرمایا اس کی جسم پر رب العالمین آگ کی قمیص پہنائے گا ایسی عورت کو جس نے اس زمین پر اس نے نوح اور ماتم کیا ہوگا، زور زور سے چلایا ہوگا، اپنا سینہ پیٹا ہوگا، آپ نے فرمایا اس کو تارکل کی قمیص رب العالمین پہنائے گا اور اس کو بیماری کے لباس کو اس کے جسم کو ڈھانپ کے رکھا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول مزید فرمایا کہ لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے سینے کو پیٹے، اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ آج کوئی بھی دوستو جس کا رشتہ دار مر جائے، ہماری عورتیں کرتی ہیں کہ نہیں، سینہ پیٹتی ہیں، چہرے پر تھپڑ مارتی ہیں، بالوں کو نوچتی ہیں، اللہ اکبر، ہماری عورتوں کا آج بھی حال ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا، ان عورتوں کا ان مردوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری امت کے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لیس منا من لطم الحدود، جو مصیبت کے وقت اپنے رخسار پر اپنے گالوں پر تماچے مارے، وشق الجیوب، عورتیں ہوتی ہیں نا، کوئی مرد اپنے قمیص کو توڑ دیتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی پکار پکارے، یعنی مصیبت کے وقت زور زور سے روئے۔ امام کائنات نے فرمایا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نوحہ کرنے والے محرم میں، ماتم کرنے والے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حرام ہے یہ اسلام کے اندر۔ اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ان نوحہ کرنے والوں کا، محرم میں تعزیہ نکالنے والوں کا، زور زور سے چلانے والوں کا، ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ حرام کاموں میں سے۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوتے، ہم ان کے غم میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ کو کون ایسا محمد رسول اللہ کا امت یہ ہے جسے امام حسین کی شہادت کا غم نہ ہو؟ مجھے بھی ہے، تمام امتیوں کو ہے، لیکن کیا میں ان کی آڑ میں وہ کام کروں جس کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی؟ ہاں، جن کاموں کو محمد رسول اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے شہید تو حضرت عمر فاروق بھی ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت حسین کے والد علی بھی شہید ہوئے۔ ہاں، اس وقت مسلمان کیوں تعزیہ نہیں نکالتا، کیوں ماتم نہیں کرتا؟ اور ان کی شہادت تو حضرت حسین کی شہادت سے بھی زیادہ دردناک تھی، کیوں نہیں کرتا مسلمان؟ ہاں، ساری خرافات حسین کی شہادت کے آڑ میں کیوں مسلمان کرتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جسے نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ بدعتیں، یہ خرافات چلی ہیں دوستو عراق سے، ان لوگوں سے جو اسلام کو ہمیشہ دوستو جنہوں نے بدنام کیا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اب آئیے قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن سے پوچھئے کہ جسے مجھے جس آدمی سے محبت ہے، میرا رشتہ دار مر جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں تو تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی تمہارے جانوں اور مالوں میں نقصان کر کے، کبھی تمہارے عزیز کو مار کر میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس وقت رب نے فرمایا تمہیں صبر سے کام لینا ہے اور صرف اتنا کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، حضرت سلمہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جبریل بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین میرے گود میں کھیل رہے تھے، اچانک رونے لگے، میں نے حسین کو چھوڑ دیا۔ حسین جب محمد رسول اللہ کے پاس آئے تو جبریل کی نظر حضرت حسین پہ پڑی، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا نواسا، کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ کہا جبریل مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو زمین کی مٹی بھی میں آپ کو لا کے دکھا سکتا ہوں۔ جبریل نے کربلا کی مٹی دکھائی، کہا اللہ کے رسول یہ زمین ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت رب کی قضا و قدر ہے۔ ہاں، یہ رب کی طرف سے فیصلہ تھا۔ میں عمر کی شہادت کو بھی اللہ کی قضا و قدر سمجھتا ہوں، میں علی کی شہادت کو بھی رب کی قضا و قدر سمجھتا ہوں، میں اس عثمان کی شہادت کو بھی جن کو 40 دن تڑپا کر شہید کیا گیا، میں ان کی شہادت کو بھی رب کی قضا و قدر سمجھتا ہوں۔ اور میں ان سب کی شہادت پر صرف مجھے شریعت اتنا ہی کہتی ہے کہ تمہیں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ تمہیں نہ سینہ پیٹنا ہے، نہ گریبان کو چاک کرنا ہے، نہ بالوں کو نوچنا ہے، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، یہ نوحہ، یہ ماتم نہ صحابہ نے، نہ تابعین، نہ تب کسی نے نہیں کیا، یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور ہماری وہ نوجوان جو اسٹیٹس پہ دوستوں محرم کی دوستوں آپ دیکھیے، آپ کہیے ایک طرح سے ایڈورٹائز کر رہے ہیں، ہاں، پرچار کر رہے ہیں کہ نوحہ کے دن آ رہے ہیں، ہاں، محرم آ رہا ہے، سب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں جو وہ حدیث ہیں، جو من گھڑت حدیث ہیں محرم کے تعلق سے، محمد رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی مجھ پر وہ بات کہے جو بات اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، وہ آدمی جو لا علمی کی بنیاد پر اسٹیٹس پہ محرم کا پرچار کر رہا ہے، ہاں، واٹس ایپ ان حدیثوں کو شیئر کر، لعنت دی جا رہی ہے واٹس ایپ پہ،
ہاں اس حدیث کو جس نے شیئر کیا 10 نیکیاں ملیں گی، آج کے دن آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور ہمارا نوجوان دوستوں کوئی علم نہیں اس کے پاس، وہ شیئر کر رہا ہے، 10 لوگوں کو شیئر کر رہا ہے، وہ حدیث پہلے عالم کو لا کے دکھاؤ محرم کے تعلق سے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، میں اسے آگے بھیجوں کہ نہیں۔ اگر وہ اجازت دے، عالم اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ عالم کہے کہ اسے ڈیلیٹ کرو۔ اگر خبردار آگے بھیجا تو محمد رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسی حدیثوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور جتنی حدیثیں عالم کو لا کے دکھائیے اور دکھائیے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ تو رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ایسی بدعات سے، خرافات سے، شرکی اعمال سے رب العالمین ہم کو پرے ہی پرے رکھے، اور ہمارے نوجوانوں کو شرعی صحیح سمجھ عطا کرے۔ السلام علیکم۔